وغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب پکڑ دکڑ جو ہے وہ شروع کر دی۔ جو کفار سے بھی شروع اسلام میں لڑنے کی اجازت تو نہیں تھی، اسی طریقے سے منافقین سے بھی شروع اسلام میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ شروع اسلام سے مراد جب مدینے میں آئے، مدینے میں منافقین تھے، شروع میں منافقین کے بارے میں جو ہے وہ بڑے اندر برتاؤ، کسی کو کچھ نہیں کہنا، ابھی کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا کرتے کراتے منافقین کی ریشہ دوانیاں بڑھتی چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بات واضح کر دی کہ منافقین کے لیے کہ اب آپ نے نرم گوشہ نہیں رکھنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کفار سے بھی لڑنا ہے، والمنافقین اور منافقین سے بھی، یعنی ایسے منافقین جو واضح جو ہے نا اس طرح کا کام کریں، جو صریح کفر کا اظہار کر دیں، تو ان سے بھی جہاد ہوگا۔ اور وغلظ علیہم، ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ ما قالوا، کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ جب ان کا پول کھل گیا، بات کھل گئی، اب بات کھل گئی، کسی شخص نے بتا دیا، تو آپ آ کے اللہ علیہ وسلم پر قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تحقیق قالوا انہوں نے کہا، کلمہ کفر کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے انکار کیا اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو نہ ان کو ملی، وَمَا نَقَمُوا، یعنی وہ تو چاہتے تھے بادشاہت وغیرہ ملے گی، وَمَا نَقَمُوا، اور نہ برا منایا انہوں نے، الا مگر ان یہ کہ اغنا غنی کیا ہوں ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلی، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کریں گے، یکو خیرًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ پھریں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں نے پول کھولا ہے، بات بتائی ہے، اب بات کی جو ہے نا وہ لوگ پوچھنے لگے، ہاں بھی یہ کئی بات نہیں کی، تو اللہ کی قسم ہم نے نہیں کی، قسمیں کھائیں گے۔ دوسرا منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اپنے نبی کو آیتوں کے ذریعے کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے، اب تو جھوٹ سچ نہیں رہا، اب کیا کریں بھائی، اب کون سا بہانہ لگائیں؟ اب بہانہ لگاتے تھے منافقین کہ ہم تو کھیل مذاق کر رہے تھے، ہم تو کر رہے تھے مذاق، یہ جو ہم نے بات کی ہے، جو آپ تک اللہ رسول پہنچی ہے، ہم تو ایسے مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ایک کہ جب عام طور پہ بات کھلی ہے اور لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے نہیں ہو رہا، نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم ہم نے نہیں کی، اور جب اللہ نے بات کھول دی تو اس وقت اب بات کہنے کو کچھ نہیں کی، تو قسم تو کھا نہیں سکتے تھے، تو منافقین اس لمحے کی یہ بات کرتے تھے، بات یہ کہ ہم تو کھیل مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عذر ایسے بیان کیے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ دغا دیتے تھے، اور دوسرا انہوں نے دھگا اور جھوٹ اور فریب اور کام اسلام کو نقصان پہنچانے کی کہاں کوشش نہیں کی، ہر جگہ کوشش کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہاں جو میں واقعہ ذکر کرنے لگا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں مختصر طور پہ اور بخاری مسلم میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا، تو میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا۔ میں نے، زید بن ارقم کہتے ہیں، میں نے یہ بات اپنے چچا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو یہ بات بیان کر دی، یعنی زید بن ارقم نے
یہ بات اپنے چچا سے یا جناب عمر سے کی. جناب عمر نے یا چچا نے جا کے اللہ رسول کو بتائی. اللہ رسول نے زید بن ارقم کو بلایا کہ بھی آپ نے یہ بات کی. زید بن ارقم آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا. وہ سب قسمیں کھا گئے. انہوں نے یہ بات نہیں کہی تو کہتے قسمیں کھا گئے ہم نے اللہ کی قسم نے یہ بات نہیں کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا. زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے اللہ رسول کا تو نے جھوٹ بولے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو مجھے کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی. تو میں گھر میں بیٹھ گیا. میرے چچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون نازل فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ سورت پڑھی اور فرمایا زید اللہ نے تمہیں سچا قرار دیا. اب یہ دیکھیں وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی منافقین جو ارادہ کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے. اور یہ ناکامی اور نامرادی کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی. جتنے بھی ارادے کرتے رہے منصوبے بناتے رہے کہ یہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے. آپ منصوبے ان کے دیکھیں ہیں بہت سے یہاں پہ انہوں نے مثالیں لکھی ہیں. نمبر 1 کہ وہ اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے تھے منافقین. ان کا ارادہ برا نہیں ہوا چونکہ حفاظت اللہ علیہ وسلم کی کس نے اٹھائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موجود ہے. دوسرا مجاہدین کی مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو ایمان والے ہیں پیسے نہ پہنچن، ان کے کھانے شانے اور یہ جو ہم دیتے ہیں تھوڑا بہت بندوبست کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد فرمائی. بہت سی جگہوں سے آپ دیکھیں کہ جہاں جنگ لڑکے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی صورت میں ان کی مدد فرمائی. تیسرا یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہتے تھے منافقین. یاری دوستی تھی بھائی ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ. آپ نے کتنی جنگوں میں سنا کہ وہ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں پیچھے سے آ کے ان سے جو ہے نا بات چیت کر کے وہ کہتے ہیں اس طرح احترام کریں گے. تو ان کا یہ تھا کہ منافقین یہاں سے نکل نہ پائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا پلان الٹا کر دیا. سارے جو وہاں پہ یہودی تھے یہودی نہ نکل پائیں سارے یہودیوں کو بھگا دیا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا. چوتھا عبداللہ بن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے منافقین. اب وہ تاج پہنا سکے نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ بھی ختم کر دیا. پانچواں مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار کا مورچہ چاہتے تھے بنانا. مسجد زرار تعمیر کی دعوت اسپیشلی اللہ کے وسلم کو آئے سر ہماری مسجد دیکھیں تو وہ مسجد ڈھا دی گئی تھی. چھٹا تبوک میں غزوہ تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام و نشان مٹتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے. اب غزوہ تبوک تھا اچھے خاصا جو ہے کوئی مقابل لوگ آئے ہوئے تھے. تو اب ان کو یہ تھا کہ یار یہ اللہ کرے ایسا ہو ان کا یہ دیا ہوتا. آخری حد تک جس تک وہ پہنچے وہ جنگ تبوک سے واپسی پر آپ کا قتل کا منصوبہ تھا ان کا. راستے میں عقبہ ایک بلند دشوار گزار اور تنگ جگہ تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آپ اس راستے سے جائیں گے اس لیے ادھر سے کوئی نہ جائے. چند منافقین نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث سے اس واقعے پر روشنی پڑتی ہے کہ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ عقبہ والے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار جو تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. تو لوگوں نے کہا جب وہ پوچھ رہا ہے تو آپ اسے بتا دیں. انہوں نے فرمایا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ 14 تھے. اگر تم بھی ان میں شامل تھا تو یہ لوگ 15 ہو گئے. میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہ پیش ہوں گے دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. باقی رہے 3 تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والوں کو سنا تھا اور نہ ہمیں معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے. یعنی وہ جو لوگ جس راستے سے اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا اس راستے سے نہیں جا رہے تھے نا کچھ اور راستہ لیا تھا. وہ 15 تقریباً لوگ تھے. تو اب اس میں سے 2-3 بندے ایسے تھے جو تھے مسلمان لیکن ان کو پتہ نہیں لگا کہ ہم نے وہاں سے جانا دوسرے راستے سے. وہ آگے آ رہی ہے اللہ علیہ وسلم کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر نے انہیں دیکھ کر للکارا تو وہ بھاگ گئے جو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک دفعہ شور نہیں مٹا دیا جس طرح کیونکہ ان کا منصوبہ خفیہ نہ رہ سکنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا. فل انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ اس راستے سے اس طرح آئیں گے ہم ایسے آئیں گے اس طریقے سے قتل کریں گے یہ حساب ہوگا یہاں سے ہوتے گزر رہے ہوں گے. راستہ اس طرح کا ہے کہ یہاں سے جو مڑ جاتا ہے لشکر یکدم تو پیچھے سے نہیں دیکھو نا ایک راستہ یکدم ٹرن ہو جائے یہاں سے راستہ یکدم ٹرن یا یہ اب اس روڈ سے آ رہے ہیں پیچھے سے آپ راستہ ٹرن کرتے ہیں ساتھ ایک اور روڈ ہے وہاں ٹرن کرتے ہیں. اب چلتے چلتے سارا لشکر جو ہے اکٹھا تو نہیں ہوتا نا تھوڑا
گیپ سے ہوتا تھا، پہلے 4-5 بندے آ رہے ہیں، پھر 2-3 آ رہے ہیں، پھر 6-7 آ رہے ہیں، پھر 15 ٹولیاں بننے ہوتی ہیں لشکروں کی. تو ایسے جو راستے سے ان کو مل جاتا تھا کہ ہم یہاں سے ماریں گے اور نکل جائیں گے، جیسے ایسے نکل جائیں گے راستوں سے. تو اب یہ خفیہ ان کا منصوبہ تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں، کہ میری امت میں 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے، نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. ان میں سے 8 کے لیے تو پھوڑا کافی ہے اور آگ کا چراغ ہوگا، جو آگ کا چراغ ہو. پھوڑا نکلے گا، اپنی آپ کس جگہ کا ہے، شاید حدیث میں کسی اور حدیث میں اس کی تشریح ہو، یہاں پہ نکلے گا، یہاں پہ نکلے گا، وہ پھوڑے سے مریں گے، جو ان کے کندھوں میں نکلے گا آگے آگے، یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نمودار ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ منافقین کے بارے میں. اچھا، یہ جو حدیث مبارکہ نا منافقین کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کر کے نا، یہ لوگ شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں کئی لوگ کہ جی یہ دیکھیں، یہ جو صحابہ اکرام میں یہ منافق تھے تو ایسا تھا. ہم نے کب کہا صحابہ ہیں وہ؟ ہم نے تو کہا نہیں صحابی ہیں نا، یہ اللہ رسول نے حدیث میں کہا ایسا. میں 12 منافق ایسے ہیں جو روح دھارا ہوا ہے جنہوں نے، وہی منافقین تھے جو دوسرا رستہ لیا تھا اور وہ مارنا چاہتے تھے. تو یہ ساری ان کی پلاننگ اللہ تعالیٰ نے، کتنے ان کے سارے جو تھا کام، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اس معاملے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی ان کو چانس دیتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے تو اس کے لیے بخشش ہے، معافی ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما علینا الا البلاغ.